بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جامع الترمذی کا سبق نمبر 25 ہے اور اس سبق میں ہم پڑھیں گے باب ما جاء فی تخلیل اللحیہ، یعنی وضو کے دوران داڑھی کا خلال کرنے کا حکم۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ آپ یہاں پر ملاحظہ فرمائیں۔ مزمزہ اور استنشاق کے حوالے سے ہم نے سبق پڑھا اور اس سبق کا خلاصہ اور اہم نکات یہاں دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے حدیث باب کی عبارت پڑھیں گے اور مختصر ترجمہ کریں گے۔ وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن ابي المخارق ابي اميه عن حسان بن بلال قال رأيت عمار بن ياسر رضي الله عنه توضأ فخلل لحيته فقيل له أو قال فقلت له أتخلل لحيتك؟ قال وما يمنعني ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته۔ وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وفي الباب عن عثمان وعائشة وأم سلمة وأنس وابن أبي أوفى وأبي أيوب رضي الله عنهم۔ وسمعت إسحاق بن منصور يقول قال أحمد بن حنبل قال ابن عيينة لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التخليل۔ وقال محمد بن إسماعيل رحمه الله أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان۔ وقال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم رأوا تخليل اللحية، وبه يقول الشافعي رحمه الله۔ وقال أحمد رحمه الله إن سهى عن تخليل اللحية فهو جائز۔ وقال إسحاق رحمه الله إن تركه ناسيا أو متأولا أجزأه، وإن تركه عامدا أعاد۔ وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته۔ هذا حديث حسن صحيح۔ حسان بن بلال فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے داڑھی کا خلال کیا، تو ان سے کہا گیا، یعنی کسی نے ان سے پوچھا، یا یہ حسان بن بلال فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ عرض کی کہ اے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، آپ داڑھی کا خلال کرتے ہیں؟ یعنی یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ حسان بن بلال کو پہلی دفعہ یہ عمل نظر آیا اور تھوڑا سا عجیب سا لگا، تو اسی سے آپ کو حکم کا بھی پتہ چل گیا کہ یہ کوئی واجب یا کوئی فرض عمل نہیں تھا، اگر ہوتا تو حسان بن بلال کو یہ عجیب نہ لگتا۔ اور پھر آگے جو جواب دیا جا رہا ہے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی طرف سے، اس کو بھی آپ ذرا دیکھ لیجئے، اس سے بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کوئی واجب عمل نہیں ہے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں قال وما یمنعنی، مجھے داڑھی کا خلال کرنے سے کیا چیز منع کر سکتی ہے؟ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ داڑھی کا خلال فرما رہے تھے۔ اب یہاں سے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل وہ ذکر کر رہے ہیں، حالانکہ اگر واجب ہوتا تو وہ یہ کہتے کہ بھئی یہ تو واجب ہے شریعت میں، لیکن یہاں پہ وہ فرماتے کہ میں نے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ خلال فرما رہے تھے داڑھی کا، تو اس لیے میں بھی کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے یہی جو روایت ہے اس کے بارے میں ایک دوسری سند ہے جو سفیان بن عیینہ، سعید بن ابی عروبہ، قتادہ، حسان بن بلال اور عن عمار عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل انہی الفاظ کے ساتھ ایک دوسری سند یہاں پہ ذکر کرتی۔ اور اس باب کے اندر عثمان، عائشہ، ام سلمہ، انس ابن ابی اوفا، ابو ایوب رضی اللہ عنہم کی روایات بھی لائی جا سکتی ہیں، جن کو آگے چل کر ہم دیکھیں گے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسحاق بن منصور کو یہ فرماتے ہوئے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ابن عیینہ فرما رہے تھے کہ عبد الکریم بن ابی المخارق ہیں، انہوں نے حسان بن بلال سے داڑھی کے خلال کرنے والی جو حدیث ہے اس کو سماعت نہیں فرمایا۔ یہ ابن عیینہ کا قول نقل کیا، مطلب یہ کہ یہ حدیث منقطع ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ اس باب کے اندر جو سب سے اصح روایت ہے
وہ عامر بن شقیق کی ہے، اور وہ آخر میں یہ ذکر کی ہوئی ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل لحیتہ، تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے۔ اس روایت کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے اصح ہے، اور عن ابی وائل عن عثمان یہ روایت نیچے ذکر کی گئی ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی کے اوپر تمام صحابہ کا اور اکثر اہل علم کا اور اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین کا یہ عمل ہے کہ وہ داڑھی کا خلال کرنے کو مسنون سمجھتے رہے ہیں، اور اسی کو امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی لیا ہے کہ وہ بھی اس کو مسنون قرار دیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ایک قول ہے کہ اگر کوئی آدمی بھول جائے داڑھی کا خلال کرنا تو یہ تو جائز ہے، اس کا وضو ہو جائے گا، اور امام اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھول جائے یا کوئی تعویل کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دے تو اس کے لیے تو کافی ہو جائے گا، اور اگر اس کو جان بوجھ کر چھوڑ دے تو پھر وضو کا اعادہ کرنا ہوگا، اگر وضو کا اعادہ نہیں کرے گا تو اس وضو سے نماز نہیں ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام اسحاق کے نزدیک یہ عمل واجب ہے، اور وہی روایت جس کا امام بخاری رحمہ اللہ نے تذکرہ کیا تو اس کے الفاظ یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے۔ حدیث باب کے راویوں کا مختصر تعارف بھی یہاں پہ ہم دیکھیں گے۔ ابن ابی عمر، یہ محمد بن یحییٰ بن ابی عمر المدنی ہیں، مکہ کے اندر رہائش انہوں نے رکھی تھی۔ عبد الکریم بن ابی المخارق، ان کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے، میم کے ضمے کے ساتھ ہے، مخارق ہے، معلم ہیں، بصری ہیں، مکہ کے اندر بھی انہوں نے رہائش رکھی ہے۔ ابی امیہ، یہ عبد الکریم کی ہی کنیت ہے اور ان کا ذکر کنیت کے ساتھ بھی کر دیا۔ حسان بن بلال المزنی البصری، عمار بن یاسر سے روایت کرتے ہیں، حکیم بن حزام سے روایت کرتے ہیں۔ سفیان، یہ سفیان بن عیینہ ہیں۔ سعید بن ابی عروبہ یشکری، ان کے نام سے یہ مشہور ہے۔ قتادہ بن دعامہ السدوسی البصری۔ حسان بن بلال عن عمار عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسان تو فرمایا کہ یہ ثقہ راوی ہیں۔ عامر بن شقیق، آخری جو روایت تھی جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اصح قرار دیا ہے، تو ان کے حالات زندگی کہ عامر بن شقیق بن جمرہ، جیم اور را کے ساتھ، بن جمرہ الاسدی الکوفی، یہ ان کے حالات زندگی ہیں۔ داڑھی کے خلال کے حوالے سے المغنی سے ہم اس کا حکم اور ائمہ کے اقوال دیکھتے ہیں۔ وضو میں داڑھی کے دھونے کے بارے میں ائمہ کرام کے مختلف اقوال یہاں پہ موجود ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک داڑھی کا وہ حصہ جو چہرے کی حد سے نیچے یا چوڑائی میں باہر نکلا ہوا ہے اسے دھونا واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ چہرے کے فرض حصے سے باہر ہے۔ البتہ مشہور قول یہ ہے کہ گھنی داڑھی کو بھی دھونا لازم نہیں، کیونکہ اصل فرض صرف ظاہری جو بشرہ ہے، یعنی جو نظر آنے والا مواجہہ چہرہ ہے، اسی کو ہی دھونا فرض ہے، اور یہ یعنی چہرے کی جو جلد ہے اس کو دھونا فرض ہے۔ اور اگر کوئی گھنی داڑھی کے اندر وہ جلد پوشیدہ ہو چکی ہے تو پھر داڑھی کا جو چہرے کے اوپر دکھائی دینے والا حصہ ہے صرف اسی کو ہی دھونا لازم ہوگا، اور جو چہرے سے باہر کا حصہ ہے اس کا دھونا لازم نہیں ہوگا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک دو قول ہیں۔ ایک کے مطابق داڑھی کا نیچے بڑا ہوا حصہ چہرے کے حکم میں شامل نہیں ہے، لہٰذا اس کو نہیں دھویا جائے گا، جبکہ مشہور قول کے مطابق محل فرض میں اگنے والی پوری داڑھی کو دھونا واجب ہے، خواہ وہ نیچے یا اطراف میں بڑھی ہوئی ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک بھی داڑھی کا ظاہری حصہ چہرے کے ساتھ دھونا ضروری ہے، لیکن اندرونی حصے کا خلال یا دھونا سنت نہیں ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی چہرے میں شامل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ داڑھی چونکہ چہرے پر اگتی ہے اس لیے وہ چہرے کے حکم میں داخل ہے، جیسے زائد گوشت یا عضو دھویا جاتا ہے، جبکہ سر کے بال اس سے مختلف ہیں کیونکہ وہ چہرے کا حصہ نہیں۔ یوں خلاصہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک داڑھی کے چوتھائی حصے کا غسل یعنی دھونا کافی ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک پوری داڑھی کو دھونا واجب ہے، اور بعض ائمہ کے نزدیک داڑھی کا باہر نکلنے والا حصہ چہرے کے حکم میں شامل نہیں ہے۔ بدائع الصنائع میں بھی یہ ہے کہ جو داڑھی کا خلال ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک یہ وضو کے آداب میں سے ہے، یعنی استحباب سے بھی ایک کم درجہ یعنی آداب کا ہے، جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک یہ سنت ہے، اور امام محمد رحمہ اللہ سے بھی کتاب الآثار کے اندر یہ ذکر ملتا ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور یہی ائمہ ثلاثہ کا بھی قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور اپنی انگلیوں کو اپنی داڑھی کے اندر داخل کیا جیسے کہ کنگھی کے دندانے ہوتے ہیں، تو
تو اس سے پتہ چلا کہ خلال داڑھی کا مسنون ہے۔ اور طرفین کے نزدیک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو نقل کرنے والے جو صحابہ کرام ہیں ان میں سے کچھ نے تو داڑھی کا خلال کیا، لیکن بہت ساروں نے نہیں بھی کیا، اور نقل بھی تھوڑا کم مقدار میں ہوا ہے۔ اکثر صحابہ نے اپنی حدیث میں داڑھی کا خلال ذکر نہیں کیا۔ اور جو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی روایت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اتفاقی فعل ہے، نہ کہ یہ اس کے اوپر آپ نے کہیں مواظبت فرمائی ہو، لیکن یہ سنت کے اوپر دلالت نہیں کرتا۔ جبکہ فتویٰ جو ہے وہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر ہے کہ احناف کے نزدیک بھی یہ مسنون ہے۔ یہیں پر بدائع ثنائے میں گردن کے مسح کے بارے میں بھی آ گیا کہ مشائخ نے اس میں بھی اختلاف کیا ہے، لیکن بکر اعمش فرماتے ہیں کہ یہ بھی سنت ہے، اور ابو بکر الاسکاف فرماتے ہیں کہ یہ وضو کے آداب میں سے ہے۔ اچھا، غسل میں داڑھی کے حوالے سے کیا حکم ہے غسل جنابت میں؟ تو معارف السنن میں یہ ذکر ہے کہ اس میں بالاتفاق جمہور ائمہ کے نزدیک داڑھی کا دھونا یہ واجب ہے، مسح وہاں پر کافی نہیں ہوگا۔ ہاں، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اور بعض مدینہ کے علماء کے نزدیک دھونا غسل جنابت کے اندر بھی لازم نہیں ہے، اور حنفیہ کے نزدیک چونکہ پانی کا جلد تک پہنچانا یہ لازمی ہوتا ہے غسل کے اندر، تو اس لیے لہٰذا یہاں پر بھی یہ لازم ہوگا۔ اور معارف السنن کے اندر ہی داڑھی کے خلال کا ایک طریقہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وَهِيَ أَن يُخَلِّلَهَا بِأَصَابِعِهِ مِنْ أَسْفَلِهَا، یعنی اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو اپنی تھوڑی کے نیچے سے داڑھی کے اندر داخل کرے اور آگے کو لے کر آ جائے، اور اس سے یعنی اس کا پانی کا ٹپکنا قطروں کا ضروری نہیں ہے۔ جمہور کا قول اور وجہ ترجیح ہم یہاں پہ ذکر کرتے ہیں۔ جمہور کے نزدیک داڑھی کا خلال مستحب ہے، اور ان کی دلیل یہی ہے کہ بہت سے صحابہ کرام نے وضو کی احادیث نقل کی ہیں، لیکن داڑھی کے خلال سے متعلق صرف چند صحابہ سے وہ منقول ہے۔ اگر یہ اتنا اہم ہوتا، یعنی واجب ہوتا یا مسنون عمل ہوتا، تو اس کو اکثر علماء کرام اور محدثین کرام نقل کرتے۔ حدیث باب میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز سے بھی استحباب ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو وہ ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس عمل کو کرتے ہوں۔ اور فی البابی کی تحت آنے والی احادیث کو ایک نظر دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والی روایت کو امام احمد نے ذکر کیا ہے طلحہ بن عبیداللہ بن عبداللہ بن قریظ کی سند سے، اور اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو طبرانی نے اور عقیلی نے ذکر کیا ہے، اور الفاظ یہ ہیں کان اذا توضأ خلل لحیتہ، اور اس سند میں خالد بن الیاس ہیں جنہیں منکر الحدیث بھی کہا جاتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کو ابو داؤد نے ذکر کیا ہے، اور الفاظ یہ ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ اخذ کفا من ماء فادخله تحت حنکه فخلل به لحیتہ الحدیث۔ اور ابن ابی اوفا کی جو حدیث ہے وہ ابو عبید نے کتاب الطہور میں ذکر کی ہے، اور اس کی سند میں ابو البرقاء ضعیف راوی ہیں۔ اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس کو ابن ماجہ نے، عقیلی نے، احمد نے، امام ترمذی نے بھی ذکر کیا، اور امام ترمذی نے اس کو علل کے اندر لایا ہے۔ اور اس باب کے اندر ابن عباس، ابن عمر اور ابی امامہ، ابی دردہ، ان کی روایات کو بھی لایا جا سکتا ہے۔ اس طریقے سے ان صحابہ کرام کی جو روایات ہیں ان کو بھی یہاں اس باب کے تحت لایا جا سکتا ہے۔ سبق میں موجود جو احادیث ہیں ان سے کچھ فوائد اور حکمتیں یہاں پہ ملی ہیں، ان کو آپ ایک نظر دیکھ لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی طریقہ طہارت کی تکمیل ہے، اتباع صحابہ ہے، فقہی رہنمائی ہے، سہولت کا ایک پہلو ہے، اور سنت کا ایک شعور ہے، اور ایک عملی فائدہ بھی ہے۔ حدیث باب کی عصری تطبیق اگر ہم دیکھیں تو ذاتی صفائی ہے، اور ہر چھوٹے سے پہلو پر دین کے اندر توجہ، یہ اس سے بھی ایک بڑا سبق ملتا ہے۔ سنت پر عمل کی اہمیت ہے، صاف ستھرا رہنا ہے، تسلسل، کانسٹینسی یعنی تسلسل عبادات اور روزمرہ زندگی میں تسلسل اور احتیاط اپنانے کی ترغیب ہے۔ ماحول دوست ایک طرز عمل ہے کہ وضو میں درست طریقے سے پانی استعمال کرنا پانی کے ضیاع سے بچنے کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ اس سبق کا خلاصہ ایک نظر ملاحظہ فرمائیں۔ اسی کے ساتھ سبق کے آخر میں آپ یہ 5 سوالات بھی نوٹ فرما لیں جن کا جواب آپ نے کمنٹ باکس کے اندر دینا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔